السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سلطان شہاب الدین نے جب 1192 میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہا، جب سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو پرتھوی راج نے ترائن کے مقام پر، جو تھانے سر سے 14 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دی۔ اگلے سال 1193 میں سلطان نے بڑی تیاری اور نئے ارادے کے ساتھ 1,20,000 فوج کے ساتھ پھر سے حملہ کیا۔ پرتھوی راج 3 لاکھ سوار اور 3,000 ہاتھی میدان میں لایا۔ پرتھوی راج نے شکست کھائی، گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا، اور اس طرح راجپوتوں کی آزاد سلطنت اور ہندوستان کی قدیم بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ بعد کے مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین غوری کے حملوں کے درمیان تک جاری رہے۔ شروع کے سالوں میں ہی اجمیر میں آپ نے قیام فرمایا۔ ابھی سلطان شہاب الدین غوری کے حملوں نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور اس کی ساری تیاریاں شمالی اور مغربی ہندوستان تک ہی محدود تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ پرتھوی راج نے کسی مسلمان کو جو غالباً اس کے دربار سے متعلق تھا اس کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی سفارش کی۔ پرتھوی راج نے بہت تکبر اور گندے الفاظوں میں جواب دیا اور کہا کہ یہ شخص یہاں آیا ہوا ہے اور ایسی اونچی اونچی باتیں کہتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے سلطان محمد غوری کو دے دیا۔ اس کے بعد ہی محمد غوری نے حملہ کیا، پرتھوی راج نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور قتل کیا گیا۔ آب کوثر میں لکھا ہے کہ اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ میں آ گئی۔ ترائن کے لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا، جس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور قبضے کیے ہوئے علاقے میں اچھے طریقے سے قانون نافذ کیا۔ 2 سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقتور راجہ جے چند کو شکست دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیا۔ سن 1206 میں گھوگروں نے بغاوت کی اور سلطان شہاب الدین غوری نے خود ہندوستان آ کر انہیں شکست دی۔ یہ بغاوت ختم کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی لوگ نے اسے شہید کر دیا۔ ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ بیان کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس ملک میں سلطان کا ایک کام حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا تو اس وقت قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی، التمش، ناصر الدین اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے جاری رکھ سکتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جن کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم اور تربیت پر بے حد محنت کی ہے، وہ سب میرے بیٹوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سلطان شہاب الدین غوری کی محنت قبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارنامے انجام دیے جو بیٹوں سے بھی نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں ان لوگوں نے سلطان شہاب الدین غوری کا کام بہت اچھے سے جاری رکھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی اور بھی بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کی 2 عادتیں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت لانے والا شخص تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کے خلاف اس کے دل میں کوئی غصہ اور کوئی نفرت نہ تھی۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سلطان کی دوسری بڑی خوبی اس کی وفاداری تھی۔ سلطان محمد غوری کی اس وفاداری اور اخلاق کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے امیر اور جنرل بھی اس پر جان دیتے تھے، اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے،
اسی محبت اور عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے تھے، بلکہ اپنی کامیابی اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے غزنی کی حکومت کی ابتدا سے لے کر شہادت تک 35 سال سے کچھ زائد عرصے تک بادشاہت کی۔ اس کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہی اس کی یادگار تھی۔ سلطان غوری کی لاش غزنی کی اس عمارت میں دفن کی گئی جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ سلطان شہاب الدین ایک خدا ترس، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اگرچہ وہ ایک خود مختار حکمراں تھا، لیکن عالموں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو وہ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا تھا، اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔